أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، ہر اس کام کے میں جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں رکھتا ہے کسی دوسرے سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یا دعا جو اللہ سے مانگی جاتی ہے کسی دوسرے سے مانگنا یہ شرک ہے۔ من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ، فرق ہے استغاثہ اور استعانہ میں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کسی شخص سے ہم کوئی مالی مدد مانگ لیں یا کسی شخص سے اس کی سفارشی مدد مانگ لیں، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طاقت ہر ایک آدمی رکھ سکتا ہے۔ تو جو شخص جس چیز کی طاقت رکھتا ہے اس سے مانگنا یہ یا اس سے طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، لیکن جو چیز صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اور دوسرے سے وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ کی اپنی کتاب میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال شریفہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس اعلان کے خلاف کر رہا ہے تو اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو مدد یا استغاثہ کی خاص ہے اللہ کے ساتھ، اس میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے، یہ عین شرک ہو گیا۔ تو عربی میں استغاثہ اور استعانہ اگرچہ قریبی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن شرعی طور پر استغاثہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہر اس چیز میں کسی غیر اللہ سے مدد لینا جو جس کی طاقت وہ نہیں رکھتا ہے صرف اللہ ہی رکھتا ہے، یہ استغاثہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ استعانہ جو ہے اللہ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور دوسرے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، علی حسب طاقتہ، جیسی اس کو طاقت ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب کہتے ہیں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ دعا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں وہ استعانہ مقصود ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود استعانہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے شخص سے ہر اس چیز کی طلب کر سکتے ہیں آپ جس کی اس کو طاقت ہو، یہ شرک میں نہیں ہے۔ کوئی آ کر کے الٹا صیغہ چلانے لگے اور کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے مالی مدد نہیں لے سکتے، کسی سے اس کی جسمانی مدد نہیں لے سکتے، اس کی سفارشی مدد نہیں لے سکتے، نہیں، یہ چیزیں پیارے رسول نے خود اس کو جاری فرمایا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں فرمایا۔ آپ کو حدیث مشہور یاد ہے کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالی بندے کی مدد میں ہر وقت رہتا ہے جب تک بندہ دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ کافر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فإننا لا نستعین بالکافر، ہم کافر سے مدد نہیں لے سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی طاقت کوئی شخص رکھتا ہے اس چیز کی مدد شرعی ہے، اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ عام چیزوں میں مدد دیتے ہیں تو ہر چیز میں اللہ کی مدد، اللہ کے علاوہ سے مدد لی جا سکتی، نہیں، یہ شرک ہو گیا۔ تو شرعی طور پر استغاثہ اور استعانہ میں فرق کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ میں اس کو ذکر فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس چیز کی طلب نہ کرو جو نفع اور نقصان کے وہ مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اگر ایسا کیا فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، کس کو خطاب ہے؟ سب سے پہلا خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد ہر امتی کے ہر فرد کے ساتھ فردن فردن یہ خطاب ہے، یا فلاں عبداللہ، فلاں عبدالسمیع، فلاں، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا۔ یہ ہے قرآن کے الفاظ کی تعبیر جس کی تفسیر اسی طرح کی جائے گی۔ ہر پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہر خطاب کا مخاطب ہم ہی ہیں،
جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، تو آپ اسی میں سے سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کی چوٹ لگنی چاہیے، دل میں اس کا شعور ہونا چاہیے، آپ کو سب سے پہلے اس کام کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں پر بھی واجب ہے، آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ ان کو بھی اس کا حکم کریں۔ اسی طرح جب کہا گیا نبی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن ولقد اوحی الیک، اے اللہ کے رسول آپ کی طرف بھی یہی وحی کی گئی اور آپ کے پہلے انبیاء کو بھی یہی وحی، اسی قسم کی وحی کی جاتی تھی، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، دیکھیے آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے تمام عمل ساقط ہو جائیں گے، یعنی ان کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رہے گا۔ اسی طرح آدمی کو جب تلاوت کرے تو یہ سوچے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں، لئن اشرکتا، یہ سوچے کہ ہم اس کے مخاطب ہیں، عبداللہ، عبدالسمیع، عبدالرحمن، عبدالغفار، سب اس کے مخاطب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ عبدالغفار لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، سب سے پہلے مخاطب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ کے امتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بہت ہی دور، لیکن یہ سوچیں آپ کی جب پیارے رسول کو اس قسم کا خطاب کیا گیا، کوئی شخص کہا دے اپنے بیٹے کے بارے اگر تم ایسا کرو گے تو خیریت نہیں ہوگی، تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی بہت دور کی بات ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے اور اس پر اس کو سزا نہ دے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ، اگر ایسا کیا آپ نے یا کسی نے کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے پیارے رسول اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی بضر نکرہ ہے، کوئی چھوٹی بڑی تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حدیث قدسی حضرت ابو ذر کی کہ جان لو اگر دنیا کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نفع نہیں پہنچا سکتے الا کہ اللہ تعالیٰ اس نفع کا ارادہ تمہارے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو کر کے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس وقت تک تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے گا۔ اس وجہ سے ہر وقت آدمی کو اللہ تعالیٰ ہی کی سے استعانہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اگر آپ کو جانا ہے کسی آدمی کے پاس کسی کام کے لیے تو وہاں بھی آپ سب سے پہلے بسم اللہ کریں اور بسم اللہ کر کے اس کام میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اور یہ اگر ذہن میں بات آ گئی کہ وہی سفید اور سیاہ کا مالک ہے، چاہے تو ہمیں وظیفہ دے سکتا ہے، چاہے ہمیں کام دے سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ دے سکتا ہے، اگر یہ دل میں بات آ گئی تو شرک ہو گیا یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت پر سب کی مشیت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس وجہ سے توحید کے ان معاملات کو بہت ہی باریکی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ ہی کے پاس رزق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رزق نہیں دے سکتا ہے۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، صرف اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی عبادت کرو اور صرف اسی کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھیے یہ عقل کو مخاطب کر کے، گویا عقل کو چیلنج کر کے کہا جاتا ہے کہ ہر اس شخص سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہے، مدد مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے اس چیز کی کہ اس کو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا یا اس کے مقصد کو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک نہیں وہ کر سکتا ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ اشارہ ہے وہم عن دعائہم غافلون، اور جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ان کی دعا سے غافل ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ یہی حال ہے درختوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، قبروں کے ساتھ جو استغاثہ اور استعانہ کیا جاتا ہے، کیا یہ کوئی شخص ایک مسلمان عقیدے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو سنتے ہیں اور ہمیں مدد دے سکتے ہیں؟ اگر ایسا سوچنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے عاری ہو کر کے وہ کام کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل کو مخاطب کر کے کہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. آدمی جب کام کرتا ہے، آدمی مزدوری کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہمیں اس کے بدلے مزدوری ملے گی. کسی کا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے مزدوری ملے گی. لیکن اگر کوئی شخص جا کر کے بغیر کسی طلب کے کسی کا کام کرنے لگے اور وہ محتاج بھی ہو کہ اس کو مزدوری ملے، کھانے پینے کا کام چلے، تو اس کو لوگ بیوقوف ہی بنائیں گے. حقیقت یہ ہے کوئی بھی کام کرے، بڑا کام، بڑے سے بڑا کام ہو تو بڑی مزدوری بھی بڑی ہونی چاہیے، چھوٹا کام ہو تو مزدوری چھوٹی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہی کی بات ہے. عام روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا ہے کہ کام کرے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ومن اضل. تو دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے معاملے میں اس سے بڑھ کر کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے اور نہ اس کو جواب دے سکتے ہیں، اور قیامت تک وہ نہیں جواب دے سکتے. الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون. وہ ان کی دعا اور ان کی پکار اور ان کے استغاثہ استعانہ سے وہ غافل ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کوئی ہمیں پکار رہا ہے. خبر والا ایک بڑے سے بڑا بزرگ ہو جس کو ہم نے یعنی غوث پاک کا نام دے دیا ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی کلام پاک اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ائمہ کرام کے عقیدے کے تحت یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں، یقیناً نہیں سنتے ہیں. جب وہ ہم سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے سلام کے محتاج ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر ہماری مر کر کے زندگی میں بھی طاقت نہیں رکھ پاتے تھے، مر کر کے کیسے ہماری مدد کریں گے، کیسے ہمیں روزی دیں گے، کیسے ہمیں. اسی طرح درختوں کی جو پوجا کرتے ہیں، درختوں سے اولاد طلب کرتے ہیں، یا کسی کھمبے سے بھی اولاد طلب کیا جاتا تھا، آ کر کے عورتیں چمٹتی تھیں. کھمبا ایک پتھر ہے، وہی پتھر جس کو تراش کر کے آدمی صنم بناتا ہے، پوجتا ہے. آج وہ مسلمان اس کھمبے کو جو کھمبا بنایا گیا ہے بلڈنگ کے لیے اس کو پوجنے لگے، اس سے طرف کرنے لگے. کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا، اکٹھا کرے گا اور سب کا حساب کتاب ہوگا. كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. جن کو یہ پوچھتے ہیں یہ وہی ان کے دشمن ہو جائیں گے. دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں فرعون کی طرح، وہ کہیں کہ مجھے ہی رب اعلیٰ کا ہو، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اور سب سے بلند رب تمہارا ہوں. ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں، لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے تو کہیں گے کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پوچھتے تھے، ہم ان کی عبادت یا ان کے پوجنے سے ہم غافل، ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمیں پوچھتے تھے. وہ مندیا قیامت کے دن وہ دشمن ہو جائیں گے. دشمن ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. شیطان خود کہے گا جب فیصلہ ہوگا، شیطان کہے گا کہ ہم نے تو صرف بلایا تھا، ہم نے مجبور نہیں کیا تھا اور تم ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. لوگ شیطان کی پوجا بھی کرتے ہیں اور شیطان کے لیے چڑھاوے دیتے ہیں، سب کچھ. بہرحال شیطان یا کوئی بھی جس کے لیے نظر و نیاز دیا جاتا ہے یا جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، قیامت کے دن وہ جب ان سے پوچھا جائے گا، ان کو خبر نہیں کہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن ان کو یاد دلایا جائے گا، سامنے لا کر کے کھڑے کیے جائیں گے سب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتے ہیں لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسیٰ تم نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ. کہیں گے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پاک ہے، ہم نے تو صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے حکم دیا تھا، لیکن اگر کہا بھی ہو تو جانتا ہے، انکا علام الغیوب، تو دل کی باتوں کو اور غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے جائیں گے، اسی طرح تمام معبودات جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے لا کر کے لوگوں کے سامنے، یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ تم ان کو پوچھتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا، درختوں کو بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ سب ان کی عبادت سے انکار کر دیں. اس کے بعد سب پتھروں کو یا اس طرح کی چیزیں جن کو پوجا کیا کرتے تھے ان کو سب کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. سب جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پتھروں اور درختوں کے بارے میں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نخواستہ اس میں ڈالے جائیں گے، نہیں. جو پتھر یا درخت جو عام طور پر پوجے جاتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ فنا کرے گا، ہر اس چیز کو، کوئی اگر درخت کو بھی پوجتا تھا یا کوئی جانور کو پوجتا تھا، اس کو بھی فنا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. آخر میں فنا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پتھر اور درخت کے قسم کے جو معبودات لوگوں کے تھے
انہی کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہم واقعی گمراہی میں تھے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس کی تفسیر علماء نے بہت لمبی چوڑی کی ہے، لیکن بہرحال دعا کی جو تفصیل کی جاتی ہے کہ دعا یا طلب کسی چیز سے دو قسم کا ہوتا ہے، وہی کہ ایک ایسی طلب ہوتی ہے، ایسی درخواست ہوتی ہے یا ایسی مدد ہوتی ہے جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر ایک، آپ جیسا کہ عربی کا شعر ہے کہ چاہیں نہ چاہیں یا مانے نہ مانے، ہر ایک ایک دوسرے کے خادم ہیں۔ بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا۔ آپ جاتے ہیں کسی درزی کے پاس، آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن ان کے محتاج ہیں، ان کی مدد کے محتاج ہیں۔ اگر وہ بائی کاٹ کر دیں آپ کا تو آپ کا کپڑا نہیں سلا جائے گا۔ اسی طرح اگر ان کو ضرورت پڑی علاج کی، ڈاکٹر ان کا علاج نہ کریں تو ان کا علاج نہ چلے گا۔ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت بنا رکھی ہے۔ ان چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد یہ شرعی چیز ہے، بلکہ مدد کو نہ لینا یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرض اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے ساتھ دوا بھی نازل فرمائے۔ تداؤ عباد اللہ کے بندے دوا کیا کرو۔ تو جب دوا کیا کریں گے، جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حکیم صاحب کے پاس جائیں گے، یہ مدد مطلوب ہے شرعی طور پر، لیکن وہ مدد جس کی صرف اللہ تعالیٰ ہی طاقت رکھتا ہے، یہ سب شرک کے اقسام میں سے ہے، اور وہی عین شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاکہ سمجھنے میں غلطی نہ ہو، بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی کہ ہم کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے، ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارا کھانا پینا ہمارے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو دے گا۔ ایک صاحب نے، کسی نے کہا بھائی بچوں کی شادی کیوں نہیں کرنا، بچوں کی میں بچوں، کہا اللہ کا حکم جب ہوگا تو ہو جائے گا۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب کے استعمال کرنے کو واجب کیا ہے آدمی کو۔ اگر سامنے کھانا رکھا، ہاتھ اٹھا کر کے نہیں کھائیں گے یا منہ بڑھا کر کے نہیں کھائیں گے تو کھانا منہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ بغیر کسی اسباب کے بہت سی چیزیں نہیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس کو یہ نہ سمجھے آدمی کہ نہیں ہم اسباب بھی نہ استعمال کریں۔ اسباب کا استعمال کرنا بھی یہ ایک عبادت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ کر کے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ توکل کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے ایسے ہی۔ کہا نہیں، اعقلها وتوکل اللہ، اس کو باندھ دو پھر اللہ کا توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، باندھ دو، باندھنے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دو اللہ توکل وہ کہیں بھی چلی جائے گی پھر آ کر کے تمہیں ملے گی، نہیں، اسباب ہیں اس کو باندھ دو، اس کے بعد توکل کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی آ کر کے اس کی رسی بھی کاٹ دے، ہو سکتا ہے وہ توڑ لے۔ جب اللہ کا توکل، اللہ کی مدد رہے گی تو یہ سب چیزیں نہیں ہو پائیں گی۔ اپنی حد تک جو کچھ کرنا ہے اس کو آپ کا کرنا واجب ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں توکل کا مطلب یا اللہ سے مدد لینے کا مطلب یہ کہ ہم کسی سے یہاں تک کہ جا کر کے ہوٹل میں کھانا بھی نہیں خریدیں گے کیونکہ ان سے مدد لینا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بہرحال ایک عام بچہ ہو یا کافر ہو، مشرک ہو، یہ بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرے گا اور اس کو قبول نہیں کرے گا، کہے گا یہ تو عین عقل کے خلاف ہے۔ اسلام جو ہے عقل اور دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عقل اور دین میں تصادم نہیں ہے، عقل کے ساتھ چلتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم توکل اس طرح کریں گے یا اللہ سے مدد مانگیں گے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، گھر میں بیٹھے ازدہے کی طرح ہمیں روزی آتی رہے گی، یہ چیز بہرحال غلط ہو جاتی ہے۔ جو چیز اللہ سے مانگنی ہے اگر نہ مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا الدعاء هو العبادہ، کہا نہیں گیا بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ۔ ایک لفظ میں، ایک روایت میں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء جو ہے یہ عبادت کی مغز ہے، لیکن یہ روایت جو ہے اسنادی طور پر ضعیف ہے۔ اصل روایت جو صحیح ہے الدعاء هو العبادہ، مخ العبادہ سے هو العبادہ میں زیادہ طاقت ہے، یعنی دعا جو ہے وہی عبادت ہے۔ اور دوسرا لفظ جو ضعیف لفظ ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کی جڑ یا عبادت کی مغز ہے، اس میں کمزوری ہے۔ صحیح لفظ جو ہے کہ دعا وہی عبادت ہے، کیونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی انکساری، اپنی کمزوری، اپنی تواضع، اپنی حاجت ظاہر کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ یہاں تک کہ گناہ کر کے آدمی جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لو لم تذنبوا،
اگر گناہ نہ کرو، ہم نے پیدا کیا ہے کہ اس طریقے پر اور اس فطرت میں کہ تم گناہ کرو گے، لیکن تمہارے اوپر واجب ہے کہ توبہ بھی کرو۔ لیکن اگر تم یہ سمجھ لو کہ ہم گناہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے اٹھا کر کے ایسی قوم لائے گا کہ گناہ بھی کریں گے اور پھر توبہ بھی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غلطی ہو فوراً اللہ کے سامنے آپ سجدہ ریز ہوں، دعا کریں، رب اغفر لی وارحمنی، رب اغفر لی ولوالدی۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ چسپاں کرنا یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جا کر کے کسی قبر پر کہ ہمیں معاف کر دیجیے، آج ہم نے گناہ کیا ہے، تو یقیناً اول تو عقل سے کوری بات کر رہا ہے۔ عقل اس کو نہیں مانتی کہ جا کر کے مٹی کے سامنے آپ اپنے سجدے کو رگڑیں اور اس سے مانگیں، اپنی زمین کو رگڑیں اور اس سے مانگیں، یہ عقل بھی نہیں مانتی۔ دوسری بات ہے عقل سے بڑھ کر کے شریعت نے اس کو عین شرک کہا ہے۔ بہرحال یہ چیز جس کو کہا جاتا ہے عبادت یا دعا طلب، یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس کو اگر دوسرے کے ساتھ کیا آپ نے یا دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق آپ نے جوڑا، دوسرے سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عین شرک ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ جب تم پریشانیوں میں گھر جاتے ہو تو تمہاری دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ عین واقع تھا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ کفار جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یا یہ فطرت ہے ہر انسان کی کہ جب دوسرے اوقات میں وہ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جب عین اس مصیبت میں گر جاتے ہیں کہ اب جاکنی کا عالم آ رہا ہے، ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی نہیں ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور وہ کشتی بھنور میں جاتی تھی تو صرف اللہ ہی کو مخلص اور یہ کر کے کہ اب تو ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے پکارتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی کے اسلام کا طریقہ، وہ جیسا کہ آیا ہے فتح مکہ کے وقت، اکرمہ نام تھا ان کا، اکرمہ بن ابی جہل نہیں، دوسرے اکرمہ ہیں۔ فتح مکہ کے وقت بہت سے لوگ بھاگ گئے۔ فتح مکہ جب ہوا سن 8 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے، اور آ کر کے آپ مکے میں فاتح طور پر داخل ہوئے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو بھگایا تھا سب نے اور آپ چھپ کر کے جان بچا کر کے نکلے تھے، اور ایک زمانہ آیا کہ اللہ کے فضل سے فاتح فوج لے کر کے آپ داخل ہوئے۔ اس وقت آپ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر میں گھس جائے گا اس کو امن ملے گا۔ حضرت ابو سفیان بیچ میں راستے میں حضرت عباس کے خاندان کے تھے، اپنے قریبی تھے، دوست تھے۔ حضرت عباس جا رہے تھے ہجرت کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا آپ کی مدینے سے مکے کی طرف حرکت کا علم نہیں تھا۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم مکے کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں جب آپ اترے تو پیارے رسول کی مکے کے قریب اترے اور مر الزہران جو قریب میں ہے، آپ اس کو دیکھا، میں جا کر کے یہ سب جگہیں دیکھی ہیں تاریخی طور پر۔ تو یہ جو آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر ہے نوریہ میں، اسی کی بائیں طرف لائن لے کر کے آپ جائیں گے تو حدیبیہ تک کا علاقہ، اس بیچ میں ایک قریہ اب بھی ہے، مر الزہران کے نام سے مشہور ہے کہتے ہیں لوگ۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کی، بہرحال ایک بڑے آدمی، شریف آدمی، ان کو فکر ہوئی، آئے تو دیکھا کہ خبر پہنچ چکی ہے مکے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے، کچھ لوگوں کو لے کر کے نکلے۔ حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے کسی مقصد سے مکے۔ ابو سفیان سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ پوچھا کہ یہ، اور یہ بھی ایک سیاست دیکھی پیارے رسول کی، جنگی سیاست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ دور تک پھیل جاؤ اور جہاں تک ہو سکے دور دور تک اپنے کھانے وغیرہ پکانے والی آگ جلاؤ۔ جب نکلے تو دیکھا کہ بہت بڑی فوج ہے، دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کے دل میں روب وہیں بیٹھا، کہا کہ یہ تو بہت بڑی فوج ہے،
اور قریش عبیدت قریشن، اب تو قریش جو ہے ہلاک کر دیے گئے اور ختم کر دیے جائیں گے، ملیہ میٹ کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان گزرتے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ چلو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تم کو لے چلتے ہیں، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، حتی افکر فی الامر، کچھ دن کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں سوچوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ وَيْلَكَ آمن قبل ان تنفرد صالبتك، اس گردن کو الگ ہونے سے پہلے ایمان لے آؤ، کیونکہ اب موقع نہیں ہے۔ کھینچ کر کے لے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ وہ خود کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں واللہ ما اسلمت الا خوفا من السیف، یعنی ڈر کر کے میں اسلام لایا۔ ثم ادخل اللہ الایمان فی قلبی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو میرے دل میں داخل کر دیا۔ یہ ہے فتح مکہ کا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں کہاں سے شروع ہوئی تھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ من دخل دار ابو سفیان، ہاں حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان یہ سردار قوم ہیں، ان کو کوئی ایسا تمغہ دے دیجئے تاکہ ان کی عزت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ان کو بھی امن ملے گا۔ دیکھیے یہ تمغہ دیا، تمغہ شرف دے دیا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ملے گا۔ کچھ لوگ تھے وہ بھاگے، ان میں ایک اکرمہ تھے، نام میں پورا نہیں جان رہا ہوں، اکرمہ نام کے تھے، یمن کی طرف سمندر کے راستے سے بھاگنا چاہے، راستے میں گئے تو سمندر بھور میں پڑ گئی اور وہ ڈوبنے کے قریب آ گئی۔ سب نے کہا کہ اب اس وقت لات اور عزا کام نہیں آئیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کام آئے گا، اللہ تعالیٰ ہی کام دیں گے۔ تو انہوں نے کہا واللہ اگر اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے تو کسی وقت کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا تو پہلے ہی جا کر کے اپنا ہاتھ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈالوں گا۔ دیکھیے فَإِذَا دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ فَإِذَا رَكِبُوا الْفُلْكَ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ عقل کی بات ہے، آدمی سوچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت کے بارے میں کلام پاک کو آپ جگہ جگہ دیکھ جائیے، جہاں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تبصرون ام لہم قلوب لا یعقلون بها ام لہم اعین لا یبصرون بها، کیا آنکھ ہے دیکھ نہیں رہے اس آنکھ سے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، عقلی بات بھی ہے۔ انہوں نے عقل سے کام لے کر کے کہا کہ آج کے دن اگر اللہ کے علاوہ لات اور عزا کام نہیں آ سکتے تو پھر کسی دن وہ کام نہیں آ سکتے ہیں، اور وہیں قسم کھا لیا، کہا اگر اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اس مشکل سے یا ڈوبنے سے تو سب سے پہلے جا کر کے میں لَأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے ایمان لائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے حقیقت اس کی، یہی ہے حقیقت اس کی، یعنی لیکن پرانے زمانے کے کفار ایسے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب صلیبی قوموں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تو ترکیہ میں کہتے ہیں کہ اس وقت تصوف کا بہت زیادہ زور تھا، اور قبروں کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں، تصوف کا ایک تعلق جو ہے قبروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مراقبہ کرتے ہیں، قبروں سے علم لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب فوجیں ان کی آ کر کے گھیر لیا انہوں نے چاروں طرف، تو دوڑ کر کے علماء قبروں کے پاس جا کر کے اور ان سے مدد مانگنے لگے، رونے گڑگڑانے لگے۔ اسی حالت میں فوج داخل ہوئی اور ایک ایک کو قتل کیا۔ کفار تو سمجھتے تھے کہ ایسے گاڑھے وقت میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا، لیکن اس زمانے کے مسلمان ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ اس گاڑھے وقت میں بھی انہی سے مدد لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تاریخ کی امانت ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شخص، جو ذات یا جو کوئی بھی کسی وقت بھی نہیں مدد کر سکتا ہے، وہ گاڑھے وقت میں بھی مدد نہیں کر سکتا، گاڑھے وقت میں مدد کر سکتا، دوسرے وقت میں بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے افمن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ ہی کے علاوہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو مضطر یا پریشان حال کی دعا کو صرف اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ان کو پہنچی ہوئی مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں رکھ کر کے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہے ایک گیا دوسرا آیا، باپ مرا بیٹا مرا، باپ اس کا بچہ پوتا، اس طرح ایک دوسرے کے خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب انتظام کر رکھا ہے۔
अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इलाह भी है। ये देखिए कलाम पाक की आयत है, और ये अक्ल को मुखातब करके अल्लाह ताला इस तरह की बातें करते हैं ताकि आदमी सोचे। अक्ल से बढ़ करके शरीयत का मसला अक्ल के खिलाफ किसी हालत में नहीं हो सकता। वरवा तबरानी बिइस्नादी अन्नहु कान फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मुनाफिक था। बहुत से मुनाफिकीन थे, लेकिन एक मुनाफिक का किस्सा यह है, यूज़िल मोमिनीन। बहुत से मुनाफिक थे तो वो तो मीठी मीठी बातें करके मुसलमानों को ये बावर कराते थे कि हम मुसलमान ही हैं, और अंदर अंदर वो मुसलमानों के खिलाफ रखना अंदाजियां, मुसलमानों के खिलाफ इतना अंगेजियां करते रहते थे। तो उनमें से एक मुनाफिक इस तरह का भी था, यूज़िल मोमिनीन, वो मुसलमानों को तकलीफ की बातें करता था, तकलीफें दिया करता था। फक़ाल बाज़ुहुम, बाज मुसलमानों ने कहा, बाज सहाबाए किराम ने कहा, क़ूमू बिना, चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इस्तिग़ासा तलब करें इस मुनाफिक के बारे में। नस्तगीसु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हाज़ल मुनाफिक, इस मुनाफिक के खिलाफ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम इस्तिग़ासा करें। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु ला युस्तग़ासु बी, ये जान लो ताकीदी बात है, इन्नहु ला युस्तग़ासु बी, मुझसे इस्तिग़ासा नहीं किया जा सकता है। इससे मालूम हुआ कि इस्तिग़ासा का शरई लफ्ज जो है वो सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। गौस सिर्फ अल्लाह ताला है, मुगीस सिर्फ अल्लाह ताला है। कोई गौस, एक गौस नहीं, बहुत से गौस हैं। हर शहर में कोई न कोई गौस होता है, उनका नाम ही इस तरह का रखता है, अरबी में हो उर्दू में। अरबी में गौस पाक की कब्रें हमारे ख्याल से पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में है। वो अमर के हम जो रुसवा हो, ये क्यों न गर्क दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता, यानी एक ही मजार नहीं है। तो वही गौस पाक हिंदुस्तान में भी, वही बर्मा में भी, वही बांग्लादेश में भी है, वही जाकर के मिस्र में भी मदफून है। सुभान रब्बी नाम। तो कहने का मतलब है सिर्फ गौस जो है अल्लाह ताला है, मुगीस अल्लाह ताला है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक, जिन आप जिंदगी में कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कर सकते थे, उसके खिलाफ कर सकते थे कि भाई तुम क्यों इस तरह का सिताते, और किया भी। बहुत से मुनाफिकीन के बारे में आपने उनको तंबीह भी की, लेकिन जहां सहाबे किराम के अकीदे के मुतालिक एक लफ्ज खिलाफ निकला, टोकना जरूरी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इगासा और इस्तिगासा सिर्फ अल्लाह से होता है। इन्नहु ला युस्तगासु बी इन्नमा युस्तगासु बिल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही से ये मदद ली जा सकती है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मुसीबत को हमसे हटा दे। ये है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास मुबारक तौहीद की बारीकियों के बारे में। इस वजह से मनाहे अल्फाज जो हैं, जिन अल्फाज से मना किया जाता है, ये इस्तिगासे का लफ्ज गैरुल्लाह के अलावा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा कि इस हदीस से मालूम होता है। इस्तिआना अलग चीज है, इस्तिमदाद अलग चीज है, मदद लेना, आउन तलब करना। लेकिन इस्तिगासा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह ही का हक है, और अल्लाह ही इस मुसीबत को तुमसे टाल सकता है। दूसरा बाब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन व हुम युख्लकून वला यस्ततिऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। क्या ये लोग ऐसी चीज को हमारे साथ शरीक बनाते हैं जो पैदा नहीं करते हैं, ये मामूली चीज भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि खुद वो पैदा किए गए हैं, और ना वो कोई मदद कर सकते हैं। वला अनफुसहुम यंसुरून, ना सिर्फ अपने ही नफ्स की मदद कर सकते हैं, खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, दूसरे की मदद कैसे करेंगे। यही चीज है, एक पत्थर है, उस पत्थर को आखिर उस पर अगर कोई हथौड़ा मारे, हथौड़ा मार करके ही, छीनी मार करके ही उसको तराशा गया है ना, उसकी आंख और नाक बनाई गई है। क्या वो चीख सकता था? नहीं। या ये कह सकता था कि हमें ना तोड़ो ना फोड़ो ना कुछ। और जैसा कि अल्लाह ताला कलाम पाक में दूसरी जगह फरमाते हैं कि ये पत्थरों को जो पूजते हैं बुतों को, वहीं यसलुबहुमुज़्ज़ुबाब शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, अगर मक्खी आकर के उसके ऊपर दूध भी डालते थे, कहते हैं कि अच्छे से अच्छा खाना पका करके जो अपने बच्चों से भी उससे वकीली करते थे, अपने बच्चों को भी वो खाना नहीं देते थे, ला करके बुतों के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते थे। दूध जो अच्छे से अच्छा, मतलब है कि पहला दूध जो होता था वो ला करके उसके सर पे डालते थे, मक्खियां आकर के बैठती थी, कुत्ते आकर के चाहते थे, यहाँ तक कि लोमड़ियां आकर के उसमें पेशाब करती थी।
ایک صحابی کا قصہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھا انہوں نے کہ تنبیہ ہوتی ہے کسی وقت، لیکن آدمی کبھی سوچتا ہے، حیث بیس میں رہتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ کیا کریں، لیکن جب اللہ تعالی ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے. ایک صحابی تھے، طائف کا جو عزا کا لات عزا تھے، اس میں سے کسی ایک کے اوپر لا کر کے کسی نے دودھ رکھ ڈالا، اس پر آ کر کے کتے نے چاٹا، دیکھ رہے ہیں تماشا بیٹھے، پھر آ کر کے لومڑی نے آ کر کے اس پر پیر اٹھا کر کے پیشاب کیا، تو اٹھ کر کے چیخ کر کے کہا عرب یبول الثعلبان برأسہ، کیا لومڑیاں جس کے سر پہ پیشاب کرے وہ رب ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کی عبادت کرتے اس کا مطلب ہم سب سے بڑے گمراہ، آ کر کے وہ مسلمان ہو گئے. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنا نفع نقصان خود اپنے نفس کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ والذین تدعونہ من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو اور جن سے حاجت طلبی کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ غلاف جو ہوتا ہے. دیکھیے کھجور میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کھجور میں سب سے بڑے پہلے آپ یہ سمجھیں گٹھلی ہوتی ہے جس کو نوا کہتے ہیں، عربی میں اس کو نوا کہتے ہیں، اور اس گٹھلی کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. اور وہ جو گٹھلی میں بیچ میں ایک شق ہوتا ہے، لکیر ہوتی ہے، اس میں ایک پتلا سا تاگا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے طلبہ لوگ بیٹھے ہیں، فتیل، لا یظلمون فتیلا، اس کو فتیل کہتے ہیں، وہ جو پتلی سی لائن ہوتی ہے اس پر. اچھا، اس کے بعد پھر کھجور کا جو گودا ہوتا ہے، کھجور کے اوپر جو گول سا وہ ایک ڈھکنا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس کو قمع کہتے ہیں، قمع. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قطمیر جو ہے باریک ایک دھاگے کی طرح ہے، چھوٹا سا، اس کی بھی وہ ملکیت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر تم ان کو کیسے ان سے اپنی حاجت طلبی کرتے ہو؟ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری دعا کو سن ہی نہیں سکتے. یا تو پتھر ہے، یا حجر ہے، یا شجر ہے، یا مقبورین ہے، کوئی تمہاری دعا کو، تمہاری ندا کو، تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی مقبور یا کوئی پتھر یا کوئی درخت ہماری آواز کو سنتا ہے اور ہماری طلب کو قبول کرتا ہے، تو یقیناً وہ عقل سے بھی کوڑا، دین سے بھی کوڑا، شرک کا سب سے بڑا شرک کا مرتکب. وَلَوْ سَمِعُوا، یہ مان لو کہ اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. بہت سے لوگ، یہودی لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ سن تو لے گا لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. مَسْتَجَابُوا لَكُمْ. آج گائے جو پوجتے ہیں، گائے سن سکتی ہے، گائے کو چیخو تو وہ متربع ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے. بچڑا ہے، بیل ہے، سب کچھ ہے، عجل موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے پوجنا شروع کیا. سن تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جانور ہو، سن لے، لیکن سننے کے بعد تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتا یا تمہاری طلب کو وہ پوری نہیں کر سکتا. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے وہ انکاری ہو جائیں گے. وہ کہیں گے نہیں، ہمیں تو یہ خبر بھی نہیں کہ یہ لوگ ہمیں پوچھتے تھے یا ہم سے ہمارے ساتھ شرک کرتے تھے، یا ہمیں آپ کے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک کرتے تھے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ کی طرح کوئی تمہیں صحیح بات بتا نہیں سکتا ہے. صحیح روایت میں ہے، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ میں ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکسرت رباعیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں، شجہ کہتے ہیں سر میں جو چوٹ آئے. عربی کے الفاظ بہت ہی دقیق ہیں. اگر تھوڑی چوٹ آئی اوپر کی سجا کہیں گے، اور اندر چلی گئی، اگر وہ کیا نام ہے ہڈی نظر آ گئی تو کہیں گے یہ موضحہ، کیونکہ وہ ہڈی کو ظاہر کر دیا اس نے، اور اندر چلی گئی تو اس کو کہیں گے معمومہ. اس طرح کا وہ ہے. اور عربی میں دیات وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں یہ تفصیل آتی ہے. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جیسا کہ آتا ہے کہ کسی کافر نے پتھر مارا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے تھے. خود کا احد کے درمیان خود کے جو کیا نام ہے کیلیں تھی،
یا اس کے جو حلقے تھے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں یا کیا نام ہے جبہہ میں وہ دھنس گیا تو خون کافی نکلا، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ حضرت فاطمہ چیخ اٹھی، خون رک ہی نہیں رہا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں ایک جگہ تھی جہاں اب بھی ہوگی، مہراس اس کا نام رکھا جاتا تھا۔ مہراس کا مطلب اوکھلی ہوتی ہے گہری، وہ ایسی جگہ کہ بارش کا پانی وہاں رک کر کے کچھ دن رہتا تھا۔ بارش ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پانی لائے وہاں سے، دھو رہے نہیں جا رہا ہے۔ آخر میں کسی نے مشورہ دیا کہ چٹائی کو جلا کر کے اس میں بند کر دیا، ڈال دیا جائے تو خون رک جائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا، اور اس کے بعد یہ سب قصے صحیح روایات میں ہیں۔ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے جانتے ہیں، لیکن رباعیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کنارے، یہ دو دانتوں کے علاوہ جو کنارے ہوتے ہیں، تیسرا یا ادھر سے تیسرا، یہ رباعیہ کہتے ہیں۔ آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فقال، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا، اپنے نبی کا سر بھی زخمی کر دیا۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے غصے میں، ناراضگی میں یہ بات کہہ ڈالی کہ یہ قوم اب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی کے احوال مختلف رہتے ہیں، کبھی آدمی بڑے سے بڑے معاملے میں صبر کر جاتا ہے، کبھی چھوٹے معاملے میں بھی وہ بھڑک جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایسی آئی ہیں کہ آپ غصہ ہو گئے، لیکن بہت سے بڑے بڑے معاملات میں بھی آپ نے صبر کیا۔ یہ آپ کی بشریت کا سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نور ہے تو نور کو یہ سب عوارض راحق نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے عالم میں کہا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو بھی زخمی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ یہی تعبیر کیا جائے گا، اس میں پیارے رسول کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے۔ ہر وہ بات جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ کے دربار میں اس کی شرعی حیثیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، وہی کی بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں کی کسی بات کی، اگر پیارے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں تو تنبیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں تنبیہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیس لک من الامر شیء، معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے لیس لک من الامر شیء، اب یہاں اگر یہ معمولی عقل کا آدمی ہے تو یہ سوچ رہے کہ معاملات، کسی کو ہدایت دینا یا اس چیز کا مالک ہونا جو اللہ کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے تو وہ غلط، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا ہے پیارے رسول کی ذات مبارک سے۔ جب پیارے رسول کی ذات مبارک سے اس کا انکار ہے تو پھر غیرے یا پیارے رسول کی امت کے کسی آدمی کے ساتھ اس چیز کو لگانا یا اس چیز کا طلب کرنا، یہ عین گمراہی عقل کے خلاف ہے۔ جب پیارے رسول کی ذات ایسی کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ، جب آپ سے یہ درجہ چھین لیا گیا تو پھر یہ درجہ کسی ولی کو یا کسی شیخ کو یا پیر کو یا اور کسی کو دینا، یہ عین شرک ہوا، چاہے وہ پیر زندہ ہو یا مردہ ہو یا درخت یا جو کچھ بھی ہو۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس کو کہتے ہیں قیاس اولا، یعنی جب یہ چیز پیارے رسول کے ساتھ نہیں ہے تو پھر دوسرے کے ساتھ لگانا یا دوسرا کوئی دعویٰ کرے کہ ہم اس کے مالک ہیں تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی نسبت کو دور فرما دیا۔ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم فنظر لیس لک من الامر شیء۔ حضرت ابو طالب کا قصہ آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، دین اسلام لے آئیں، کیونکہ زندگی بھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کے ساتھ مقاطع بھی کیا، سب نے بائی کاٹ کیا، جا کر کے شیب ابی طالب میں جا کر کے وہاں 3 سال تک گزارا حضرت ابو طالب نے بھی۔ اس کے باوجود اللہ کی توفیق نہ ہوئی، ان کو ہدایت نہ ملی، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا۔ پیارے رسول عین وقت پہ آ کر کے ان کے سرہانے بیٹھ کر کے جاکری کے عالم میں کہتے ہیں کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ، چچا محترم ایک کلمہ بول دیجئے
مجھے موقع مل جائے گا اللہ کے سامنے آپ کے خلاف لڑنے اور جھگڑنے کا، یعنی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی یعنی حجت پیش کر کے آپ کو بخشوا لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہا، انہوں نے لوگوں کا منہ دیکھ کر کے کہا کہ نہیں، میں اپنے دادا اور پردادا ہی کی دین پر مرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، جس کو چاہے آپ ہدایت دیں یہ نہیں ہو سکتا. انک لا تہدی من، اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. تو یہ ہے جب پیارے رسول کے ساتھ یہ ہوا تو کسی امتی کے کسی فرد کے ساتھ وہ خصوصیت جو اللہ کی ہے لگانا، یہ کتنے بڑے جرم، عقلی جرم ہے اور دینی اور شرعی جرم بھی ہوئی. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے فجر کی آخری رکعتوں میں تو آپ یہ کہا کرتے تھے، اللہم لعن فلانا، اے اللہ تعالیٰ فلاں کے اوپر لعنت فرما، فلاں کے اوپر لعنت بھیج. بعد ما یقول سمیع اللہ، جب سمیع اللہ یعنی دعائے قنوت پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد، اے اللہ تعالیٰ فلاں پر لعنت بھیج اور فلاں کو رحمت سے دور کر، اے اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کر. فانزل اللہ لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آیت نازل فرمائی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ جو چاہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو جائے. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو انہی میں سے جن پر لعنت بھیجی جاتی تھی ان کی قوموں، ان کی اولاد میں لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی. تو یہ دونوں حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں کہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر مرضی کو قبول نہیں فرمایا، یا آپ کی ہر مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی، تو پھر دوسرے شخص کی کیا حیثیت ہے؟ یہ چیز مسلمان کو سوچتے رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں، آپ کی بعض دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کی، تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ کہنا کہ ذرا سا ایک نظر ڈال دیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، ایسا اعتقاد رکھتے ہیں لوگ. جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے قسم کے دغاباز. ہم نے دیکھا ایک آدمی کو، جو میں گیا تھا یہاں سے، جو پہلے پیل بان تھا، جس کو یعنی عام زبان میں پلوان کہتے ہیں. پیل بان یعنی وہ ہاتھی، کسی کا ہاتھی تھا، اس کو لے کر کے ادھر اس کے لیے چارہ کاٹتا تھا، ادھر کاٹتا تھا، اور ہم لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے. اس طرح کا کہ جو پھلدار درخت ہے ان میں سے توڑ کر کے جو گراتا تھا آم وغیرہ یہ، اور بہرحال تو آخر میں جا کر کے ہم نے دیکھا، ابھی ہمارے خیال سے 10 سال کا مسئلہ ہوگا، وہ پتلی سی بانس کی لمبی چھڑی لے کر کے، لمبی چھپکی لے کر کے، اور وہ اس پر کم سے کم 25 قسم کا چترا باندھ کر کے اور چلتا تھا. یہ ہوا 10 سال بعد. پھر ابھی چند سال کے بعد، پھر 2-3 سال کے بعد گیا تو دیکھا کہ ایک بازار ہفتہ واری ہے، اس سے آتے ہوئے داہنی طرف ایک چھوٹا سا کٹیا تھا کسی زمانے میں کسی سادھو کا، چھوٹے چھوٹے خوبصورت درخت ہے آم وغیرہ کے، اس میں بیٹھا ہے اور لوگ جمگھٹا لگائے ہیں. ادھر سے ہم آ رہے تھے تو دیکھا کہ جمگھٹا کہا، ارے وہ فلاں جاگے ہوئے ہیں. ان کا نام تھا صالح، محمد صالح. کہتے وہ فلاں جاگے ہوئے ہیں. یہ کیا مطلب ہے؟ کہا وہ آج کل تو وہ اگر ایک نظر بھی کسی کے اوپر ڈال دیں تو بس اس کی دنیا بن جاتی. یقیناً لوگوں نے بتایا، کہا لوگ جاتے ہیں اور ان کے سامنے دو زانو ہو کر کے اور ٹیک کر کے اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، اور جس کی طرف نظر اٹھا لیا وہ کل ہی سے اس کی برکت اس کو نظر آنے. دیکھیے عجیب ہے دنیا واللہ. جو شخص میں جانتا ہوں کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، صرف رمضان کے موقع پر آ کر کے مسجد دھوتا تھا اور مسجد میں جو افطاری وغیرہ پہنچاتے تھے لوگ اس کو کھاتا، کیونکہ اسی قسم کی زندگی اس کی گزری تھی، اور رمضان کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا. عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا کہتے ہیں لوگ. اور وہ سب سے بڑا، اچھا وہ سنا ہے مر گیا، اس کی قبر کو بھی لوگوں نے بہت بڑا وہ بنا لیا ہے، کیا نام ہے، مزار گاہ. عجیب ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ. فی روایت، ایک دوسری روایت میں ہے، یدعو علی صفوان بن امیہ و سہیل بن عمرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
फजर की नमाज में समी अल्लाह लिमन हमिदा के बाद सफान इब्न उमैया और सुहैल इब्न अम्र और हारिस इब्न हिशाम के ऊपर आप बद्दुआ करते थे। फनज़लत, अल्लाह ताला की आयत नाजिल हुई, लैसा लका मिनल अम्रि शै। आप देखिए यही सुहैल बिन अम्र हैं मक्के के, जिन्होंने हुदैबिया के मौके पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने में सबसे आगे थे कि इस साल आप उम्रा करने आ रहे हैं, हमारी इजाजत के बगैर आप आ रहे हैं, इस वजह से इस साल आप जाएं और आइंदा साल उम्रा करने आए। शर्त यह है कि हथियार जो है आप म्यान में रख के आए, खुले हथियार लेकर के शुरूत के साथ, और हमारे साथ आपके साथ जंग इतने दिन तक बंद की जा रही। ये सब हो करके सुलह हुदैबिया के नाम से जो मशहूर है, सुहैल इब्न अम्र सबसे आगे आगे थे और इन्हीं के जरिए से सुलह हुई। जब हजरत अली लिखने लगे, बुखारी शरीफ की रिवायत में है, हजरत अली लिखने लगे हादा मा क़ाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सुहैल इब्न अम्र, ये जो आपस में इत्तेफाक हो रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहैल बिन अम्र के दरमियान, हाथ पकड़ लिया उन्होंने, कहा कि नहीं रसूलुल्लाह मत लिखो, मोहम्मद लिखो सिर्फ। अगर रसूलुल्लाह मान ले तब तो मसला ही नहीं कोई रह गया। तो कहने का मतलब है फिर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते थे उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी। फतेह मक्का के मौके पर उन्होंने भी ईमान लाए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही मोहब्बती दोस्त बन गए। यहाँ तक कि दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पैगाम भेजते थे कि मेरे लिए जमजम भेज दिया करो। फकाना युरसिल अलल फिल अदावी वल क़िरब, ये रिवायत अल्फाज हैं रिवायत के कि वो क्या नाम है, मशकीजों में और बर्तनों में भर करके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमजम भेजा करते थे। ये सुहैल इब्न अम्र है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना उन्ज़िला अलैहि व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ प्यारे रसूल अपने करीब से करीब कबीले के लोगों को सबसे पहले आप अल्लाह की से डराइए। ये तीसरी आयत समझ लीजिए, चौथी आयत समझ लीजिए। जैसा कि मुफस्सिरीन ने कहा है, सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिक, उसके बाद या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, फिर उसके बाद या अय्युहल मुद्दस्सिर, फिर उसके बाद ये आयत नाजिल हुई व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ प्यारे रसूल आप अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले डराइए, क्योंकि अल अक़रबून औला बिल मारूफ, हर खैर में रिश्तेदारों का सबसे बड़ा हक है। और यही चीज है जिसको छोड़ करके मुसलमान बहरहाल नाकाम है और मुसलमानों में निफाक और शिकाक फैल रहा है। अरहाम या रिश्तेदारी का एतबार अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। अर्रहम मुअल्लक़तुन बिल अर्श, रहम जो हदीस शरीफ में है, ये रिश्तेदारी अर्श से लटकी हुई है और कहती है कि अल्लाह ताला जिसको जो मुझे काटे तो उससे काट, जो मुझे मिलाए तो उससे मिल। देखिए इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जो रिश्तेदारी को जोड़ता है अल्लाह ताला उससे रिश्तेदारी जोड़ता है, और जो रिश्तेदारी को काटता है अल्लाह ताला उससे अपना ताल्लुक काटता है। बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में कबायर आप जाकर के देखिए, किताबुल कबायर जो उलमा ने लिखा है उसमें ये भी बड़े गुनाहों में शुमार किया है। ये चीज बहरहाल एक जिम्मेदारी की है, हर शख्स को सोचना चाहिए। ये नहीं सोचे कि हम खा पी रहे हैं आराम से, दूसरा हमारा रिश्तेदार भूखों मर रहा है। पड़ोसी अगर है तब भी भूखा उसको मारना या भूखा छोड़ना जायज नहीं है। तो एक खास रिश्तेदार को इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर कोई शख्स उसका अल्लाह ताला ने उसकी रोजी में फराखी दी है, इस कदर की अब उसके पास माल बच रहता है, तो रिश्तेदारों को देना उसको वाजिब है, जो मजबूर हैं, जो मजबूर रिश्तेदार हैं। वाजिब कहा है उन्होंने, आप फतावा में जाके देंगे। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि हर मामले में करीबी रिश्तेदार आपके हर खैर के मोहताज हैं। दीन सबसे पहले आप तबलीग करें तो पहले क्या नाम है, करीबी रिश्तेदारों को। कितना बजा है? अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। क्या हम अपने बेटे और बेटियों, भाई बहन को ज़कात दे सकते हैं? वो बेटे जो आपकी अभी छोटे हैं, बड़े नहीं हुए हैं और आपके की तरबियत में हैं, तो उनको ज़कात खिलाना जायज नहीं है। अलबत्ता बेटियां जो या बेटे जो बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, वो अपना काम अलग कर रहे हैं, उनको दे सकते हैं, बड़े हो गए लेकिन यह है कि उनको तंगी है, या उनके बच्चे, उनको भी आप दे सकते हैं। अपनी लड़की को भी दे सकते हैं और दामाद को भी दे सकते हैं। ये बल्कि वो लोग आपकी ज़कात के ज्यादा मुस्तहिक हैं। हजरत उम्मुद दरदा
ابو الدرداء ام الدرداء، حضرت ابو الدرداء صحابی، ان کی بیوی نے آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے۔ اسلام میں عورتوں کا بھی الگ حصہ ہو سکتا ہے، اپنا مال تجارت بھی کر سکتی ہے، شوہر الگ، کوئی یہ واجب نہیں کہ عورت کا مال شوہر ہی خرچ کرے یا شوہر کے ہاتھ میں آگے، نہیں۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کچھ مال ہے، اس میں سے میں نے زکوٰۃ نکالا، لیکن وزعم ابو الدرداء، ان کا گمان یہ ہے کہ ابو الدرداء اور ان کے بچے بیوی کے زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں، آپ کا کیا فتویٰ ہے، کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابو الدرداء، ابو الدرداء نے سچ کہا، وہ زیادہ مستحق ہے۔ بیوی کے زکوٰۃ کا شوہر وہی زکوٰۃ لے کر کے شوہر بیوی کو اپنی طرف سے کھلا بھی سکتا ہے، دیکھیے اسی کا زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کو کھلائے، وہ ملکیت ہو گئی شوہر کی، اگرچہ اس نے وہی زکوٰۃ دیا ہے، کھلا سکتا ہے۔ تو اسی طرح تمام رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، لڑکی ہے، داماد ہے، یا ہوتے ہیں، ناتی ہیں، ان کو ہر ایک اگر اسی طرح ڈھونڈ رہتا رہے تو سب کو حق ملتا رہے گا۔ یہ نہ کوئی کہے کہ بھائی رشتہ دار کو آپ دیں گے، دوسرے لوگ محتاج نہیں، اس کے بھی تو رشتہ دار ہیں، اس کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں ہر رشتہ دار کے ہر فرد کو غریب نہیں کیا ہے، اس میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، جس طرح عمر چھوٹی بڑی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو بھی۔ جب ہم قبروں کی طرف یا قبرستان میں جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، تو کیا وہ سنتے ہیں؟ نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ قبروں والے سنتے ہیں، سب سے بڑھ کر کے یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، آپ کو پہنچائی جاتی ہے، آپ کا درود یا آپ کا سلام پہنچایا جاتا ہے، اور ڈائریکٹ سننے والا عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو شخص قبر میں مدفون ہو گیا اس کو آپ کوئی بات سنا نہیں سکتے۔ البتہ یہ کہ جیسے سلام کہتے ہیں آپ، تو سلام کا مطلب ہے کہ دعا ہے، السلام مبتدا علیکم دار قوم مومنین، مبتدا اور خبر ہے، یعنی جیسے سلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر، جیسے آپ گزریں اور کہیں کہ اے گھر تو سلامت رکھ، سلامت رہ، اے کیا نا کھیتیاں اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے، یہ تو ایک عام محاورہ ہے، اللہ کھیتیاں لہلا رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تو یہ چیزیں ایک عام محاورے کی ہیں۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، یہ نہیں کہ ہم سنانا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ تو کیا وہ سنتے ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کرنے سے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، یا صحیح ہے یا غلط؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ڈائریکٹ سنتے ہیں یہاں سے یا قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوں، یہ عقیدہ غلط ہے، اسی طرح کوئی شخص بھی نہیں سنتا ہے۔ ایک احترامی لفظ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے ہیں، لیکن ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا اور کچھ، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایک احترامی لفظ ہے، حضرت کا لفظ جو ہے، اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت کرتے، لیکن اگر کوئی کہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلط ہوگا۔ یہ عقیدہ، یہ بھی ایک چیز آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو زندہ کیا، اور وہ ایمان لے آئے پیارے رسول پر، اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے۔ یہ روایت گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ ایک جذباتی روایت ہے، کسی نے آ کر کے جذبات میں مسلمانوں نے ڈال دیا ہے، جھوٹی روایت ہے جی۔ بہرحال تو جہاں تک یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو غلط کہیں، مسئلہ ضرور جب آئے تو مسئلے کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی مرضی کے مطابق آپ کے چچا کو نہیں ہدایت دی تو اس کا مطلب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ یعنی بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ منہ کا مزہ بدلنے کے لیے یا ان کی ہتک کرنے کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس طرح ذکر کرنا صحیح نہیں ہے جی۔ اس کو بعض علماء نے صحیح کہا، بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن یہ لفظ معنی کے اعتبار سے غلط نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو سب صحیح مانتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ تعالیٰ نے کچھ پھر چلتے پھرتے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، سیاحین یبلغون سلام امتی، جو ہمارے امت کے سلام کو لا کر کے مجھے پہنچاتے ہیں۔ اب وہ پہنچاتے ہیں رد اللہ علیہ روحی، کس طرح پہنچاتے ہیں؟ روح لوٹائی جاتی ہے خاص انتباہ کے ساتھ، روح تو آدمی کا روح اور جسم کے ساتھ ہر ایک کا تعلق رہتا ہے، یہ یقینی رکھنا ہے، کیونکہ نصوص اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ روح کو اعلی علین میں ہو یا سجین میں ہو، ایک خاص تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جسم مٹی میں مل جائے
लाखों करोड़ों उसके रेज़े हो जाएं। रूह का ताल्लुक अल्लाह की कुदरत से हर जर्रे जर्रे के साथ होता है। ज़ाहिरी तौर पर उसको सवाब या अजाब का एहसास दूसरे को, दुनिया के आदमी को नहीं होगा, लेकिन उसको सब कुछ मिलता रहता है। इस पर यकीन रखना जरूरी है। इसी तरह रूह लौटाए जाने का प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या रूह आपकी अलग होती है? नहीं, खास ताल्लुक जिस तरह आम लोगों की रूह का रहता है, आपकी रूह का ताल्लुक जरूर रहता है, लेकिन खास इंतबाह किया जाता है। ये तफसीर की है उलमा ने कि आपके फना उम्मती ने आपको सलाम कहा, वही माने में जो रिवायत आई है कि फरिश्ते हमें सलाम पहुंचाते हैं। तो वही है कि फारुद्दु अलैहिस्सलाम जब ये क्या नाम है प्यारे रसूल को जब पहुंचाते हैं तो वो सलाम का जवाब देते हैं। तो माने के एतबार से ये रिवायत गलत नहीं हुई, लेकिन इस्नादी एतबार से बाद उलमा ने कहा है कि ये ज़ईफ है। जी सही नहीं, ज़ईफ नहीं है, उसको हसन के दर्जे तक माना जाएगा। हसन जो होती है यानी काबिल एहतजाज, और ये कि उसका ये माना नहीं कि प्यारे रसूल की रूह जिसमें नहीं रहती है लौटाई जाती है, जैसा कि बाज़ जाहिलों ने कहा है कि क्या हर वक्त लाखों करोड़ों करते रहते हैं सलाम दरूद, तो निकाली जाती है, लौटाई जाती है, निकाली जाती। इसको हम इसमें नहीं जाएंगे। जो चीज हमारे सामने है उस पर ईमान लाएंगे, और बाकी दुनिया का मामला, आखिरत का मामला दुनिया के मामला से बहुत दूर है, समझ से भी दूर है और नजर से भी दूर है। इस वजह से जो लफ्ज अगर सही साबित है उस पर ईमान लाना जरूरी है। उसका क्या माना है अल्लाह ताला ही उसकी कैफियत को जानता है। नहीं, रिवायत हसन के दर्जे तक है। हसन का दर्जे से सही होता है, दर्जात उसके हदीस के सही है, उससे कुछ कम दर्जे की है, वो भी अमल के अंदर है जैसा कि उलमा का कहना है। और उसके बाद ज़ईफ आती है जो रावी जो है बयान करने वाले हाफिज़े के एतबार से ज़ईफ हो, या बीच में कट गया हो सिलसिला इस्नाद, फला ने फला से ना सुना, ये सब तफसील है। सवाल, अगर किसी लिए रमजान का रोजे का नियत कर लिया, किसी ने रमजान के रोजे की नियत कर लिया, कसदन तोड़ दिया, 60 रोजा मुतवातिर कज़ा देना पड़ेगा? नहीं, किसने कहा? अगर किसी ने रमजान का नियत कर लिया, कसदन तोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो उसको तौबा करना है और फिर उसको 30 दिन ही रखना है। लेकिन अगर आप ये सुनना शायद सोच रहे हो, किसी ने रमजान के अंदर बीवी के साथ, रमजान में दिन के अंदर रोजे की हालत बीवी के साथ हम बिस्तरी की, उस वक्त ये उसको करना है कि 2 महीने का मुसलसल रोजा रखना है। ये है। शौहर अपनी बीवी के नाम के साथ आखिर में अपना नाम लगा सकता है? क्या मतलब? यानी